شکریہ اور آپ سب سے معذرت بھی کرتے ہیں کیونکہ 11 بجے کا پروگرام تھا تو 1 گھنٹہ تقریباً لیٹ ہو چکے. کوئی پراسپیکٹ تھے, کوئی آ چکے ہیں موبائل کوئی راستے میں کوئی ہیں جو گھنٹے تک کر کے لیٹ ہیں, لیکن ہمیں 11 بجے کا ٹائم لیتے تھے. ہم نے کہا کہ اب اس کو مزید لیٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ 1 گھنٹہ آپ لوگوں نے لیٹ بھی کر لیا. تو نیو لوگ کون سے ہیں پہلے مجھے یہ بتا دیں. آپ فرنٹ پہ آئیں, آگے آ جائیں تھوڑا. آپ تمام دوستوں کو یہاں ایک بزنس پریزنٹیشن کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے. اب ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں تو دنیا میں 2 طرح کے بزنس ہیں. ایک ٹریڈیشنل بزنس ہے, ایک ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس, آن لائن بزنس. نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس اور ٹریڈیشنل بزنس, اس میں فرق کیا ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. 2 طرح کے بزنس ہیں, ایک ٹریڈیشنل بزنس ہے اور دوسرا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس. دوسرا مارکیٹ کتنے سارے کے سارے کیسے ہیں, ٹھیک ہے, بہت یاد ہوتا ہے ریڈ یوز کریں یہ ٹھیک ہے. جو کہ میں خود نہیں کر رہا ہوں, میں واقعہ میں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر جاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پارٹ ٹائم ہم ایک اچھا خاصا ہمارا بزنس ہے, شاپ ہے, نیٹ کیفے, ایزی پیسہ مکسنگ وغیرہ کا. اور اس کے علاوہ گاؤں میں الحمدللہ ایک جاگیردارانہ سسٹم ہے. ہمارے والد صاحب 700-800 کنال زمین ہے ہماری اپنی, اور ہمارا اپنا ڈیری فارم ہے. تو ایک اچھی خاصی ہماری آ رہی ہے منتھلی, لیکن پھر بھی میں سسٹم کی طرف کیوں آیا ہوں میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹریڈیشنل بزنس کیا ہے, سب سے پہلے اسی طرف آتے ہیں. ٹریڈیشنل بزنس وہی ہے کہ جس کام کے لیے ہم کوئی سرمایہ لگاتے ہیں. ٹریڈیشنل بزنس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے, ہمیں اس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں, کوئی چھوٹی سی دکان کھولنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم نے پہلے ایک جگہ ڈیسائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے جگہ کے بعد ہم نے اس کا رینٹ ادا کرنا ہے. پھر ہم نے اس کے لیے جو ہم نے جس چیز کی بھی شاپ اسٹارٹ کرنی ہے وہ مٹیریل لے کے آنا ہے. یہ سارا پاس تقریباً 4-5 لاکھ روپے کی ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ہے ٹریڈیشنل بزنس. اس کے بعد ہمیں اس کو ٹائم دینا ہے. ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹریڈیشنل بزنس اسٹارٹ کرتے وداؤٹ ٹائم ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ خود بخود ہمیں پیسہ دے رہا ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ اس کو ٹائم دیں گے, آپ نے 1-2 ساتھی رکھیں, 1-2 دوست رکھیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ بجلی کا بل دیں گے, ٹیلی فون کا بل دیں گے, ان تمام دوستوں کو یا جو آپ کے ورکرز ہیں آپ ان کو پیمنٹ بھی دیں گے, منتھلی پے بھی دیں گے. یہ ہے ٹریڈیشنل بزنس. پھر جاب کا میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جاب کیا چیز ہے. جاب وہ چیز ہے کہ جیسے ہم جاب کر رہے ہیں, اب ہم نے 1 سال انتظار کرنا ہوتا ہے کہ کب جون آئے گا, کب ہماری پے بڑھے گی. اور جون کے بعد پے گورنمنٹ کتنی پے بڑھاتی ہے. گورنمنٹ اتنی پے نہیں بڑھاتی کہ جتنی ہماری ضروریات بڑھ چکی ہوتی ہیں. گورنمنٹ تو اپنا بجٹ دیکھتی ہے کہ کتنا بجٹ ہے ہمارے پاس, کتنی ہمیں پے بڑھانی چاہیے. مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, لیکن ہماری تنخواہیں اس حساب سے نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے, جاب میں آپ جتنا بھی کام کریں, جتنی بھی اپنی ایفیشنسی دکھائیں, لیکن آپ کو وہی تنخواہ ملتی ہے جو آپ کی تنخواہ ہوتی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کام کریں یا نہ کریں. جب آپ ایک ریگولر جاب کر رہے ہیں تو آپ کو وہی پے ملتی ہے. اب آ جاتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس کی طرف, آن لائن بزنس کی طرف. اس بزنس کو بتانے سے پہلے میں آپ سے اس بزنس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آن لائن مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. آن لائن مارکیٹنگ ایسے, فور ایگزامپل مشتاق آپ کے پاس کون سا موبائل ہے؟ میرے پاس Q810 ہے. اور یہ کیسا موبائل ہے؟ فور ایگزامپل مجھے ایک سیٹ کی ضرورت ہے, میرے پاس سیمپل کا سیٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا سیٹ اپگریڈ کروں, کوئی فنکشنل سیٹ ہوں جس میں نیٹ بھی اوپن ہو سکتا ہو اور پکچرز بھی ہوں, کیمرہ بھی اچھا ہو. تو کون سا موبائل ہے؟ یہی میں یوز کروں, بہت اچھا ہے اس میں. اچھا, یہ کہاں سے لے لوں میں, آپ کو جگہ بتایا مجھے. یہ آپ لے لیں موبائل زون والوں سے. موبائل زون والوں سے, ہاں ٹھیک ہے. ان کے اچھے ریٹ ہیں موبائل فون کے, بہت اچھے ریٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیسی مارکیٹنگ ہوئی ہے. اب مجھے ایک موبائل کی ضرورت تھی, میں نے مشتاق صاحب سے کہا کہ مجھے موبائل کی ضرورت ہے. مشتاق صاحب نے مجھے A10 کا کہا کہ A10 انہوں نے کہا کہ کہاں سے لیں, اینڈرائڈ موبائل سے, MZ. ہاں سوری, MZ
جا کے لے لیں. اب دیکھیں کتنی زیادہ دکانیں ہیں تک ماشاءاللہ, 200 دکانیں تو ہوں گی موبائل کی. اب میں جاتا ہوں سیدھا این جنڈ والوں کے پاس, اور پھر وہاں پہ بھی 400-500 موبائل لگے ہوں گے ریکس میں, کافی اس سے بھی زیادہ کافی ساری کمپنیز آ چکی ہیں. لیکن میں فٹافٹ اس کو کہوں گا کہ آپ مجھے جو ہے A10 موبائل ہے, کیوں موبائل ہے, وہ لا کے مجھے دے گا, ٹھیک ہے. اب اس سے میں نے یہ سیٹ پرچیز کر لیا. اب اس کی مارکیٹنگ ہوئی. مارکیٹنگ کس نے کی؟ مشتاق نے کی. مشتاق نے کیوں موبائل کی مارکیٹنگ کر دی؟ مشتاق نے MZ موبائل والوں کی مارکیٹنگ کر دی, ٹھیک ہے. مشتاق آپ نے یہ مارکیٹنگ کی ہے اتنی خوبصورت, میں نے وہاں سے جا کے یہ سیٹ پرچیز کیا, مجھے بہت اچھا لگا. تو بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا, بلکہ اپنا ٹائم ضائع کیا. کمپنی نے کچھ آپ کو دیا ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا, بس اپنا ٹائم ضائع کیا. لیکن یہ ایک مشورہ ہوتا ہے. یہ آن لائن بزنس بھی ایک خوبصورت مشورہ ہے, خوبصورت سسٹم ہے جو ہم ایک مشورے کے طور پہ کسی کو دیتے ہیں, لیکن بدلے میں ہم اس سسٹم میں بہت کچھ ارن کرتے ہیں, بہت کچھ کما سکتے ہیں. بہت بڑا سیٹ اپ ہے. ہم جس کمپنی کی مارکیٹنگ کی آج بات کریں گے, جس کمپنی میں جوائن ہوں, اس کمپنی کا نام ہے eDaddy. یہ کمپنی فادر آف ای کامرس بزنس. یہ کمپنی تمام نیٹورک مارکیٹنگ کی کمپنیز کی فادر ہے, اور یہ بات ہم پروو کر چکے ہیں. اور یہ آپ کو انشاءاللہ آگے پریزنٹیشن میں بتاؤں گا تو آپ کو واقعی لگے گا کہ یہ تمام کمپنیز کی فادر ہے. یہ اس کا ویب سائٹ ایڈریس نوٹ کر لیں. نیٹ کا دور ہے, ٹھیک ہے, گوگل پہ جا کے لکھیں eDaddy.com, تمام اس کی سائٹ مل جائے گی. وہاں پہ اس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن, اس کی ہسٹری, اس کی رجسٹریشن, اس کا پلان, ایوری تھنگ وہاں پہ اویلیبل ہے. آپ خود اس کو فلی طور پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ دبئی بیس کمپنی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کمپنی کرتی کیا ہے, اس کمپنی کی پروڈکٹس کیا ہیں. اس کمپنی کی پروڈکٹ ہیں ورچوئل پروڈکٹ. یہ کمپنی ہیلتھ کی پروڈکٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, بیوٹی کی پروڈکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, اور فائنلی جو کمپنی کی سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ پروڈکٹس ہیں وہ ہے کمپنی کی جیولری. کمپنی کی جو جیولری ہے یہ ہے 22 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ, 22 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ کمپنی کی جیولریز ہیں. یہ ایسی جیولریز ہے کہ اس کی 2 سال گارنٹی ہے. اگر کوئی بھی گارنٹی والا آپ سونا خریدیں یا کوئی بھی آپ ایسی چیز خریدیں, جب اس پہ پرفیوم کرتے ہیں یا اس کو سرف میں اگر آپ لگوائیں تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا. اس چیز کی 2 سال کی گارنٹی ہے. آپ اس کو پرفیوم اس کے اوپر اسپرے کریں یا اس کو سرف میں لگوائیں یا جیسے بھی کریں, اس کا کلر خراب نہیں ہوگا. ادروائز اگر ایسی کنڈیشن ہو بھی جاتی ہے تو وہ ریپلیس ہو جائے گی. لیکن ابھی تک جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اب سب سے مین اس کی طرف آتے ہیں, ٹاپک کی طرف, کہ میں نے اس کمپنی کو کیوں جوائن کیا, یا آپ لوگوں نے جنہوں نے جوائن کیا اس کمپنی کو کیوں جوائن کیا, یا نئے لوگ اس کمپنی کو کیوں جوائن کریں گے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آپ اس کمپنی سے $50 سے لے کے $9,000 ایک دن کا کما سکتے ہیں. 5,000 سے لے کے 90,000 روپیہ آپ اس کمپنی سے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب 5,000 کی بات ہو رہی ہے, 5,000 مہینے کا کتنا بنتا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے. اگر یہی اماؤنٹ اگر ہم کسی ٹریڈیشنل بزنس سے کمانا چاہیں 1.5 لاکھ روپے, جیسے کہ الحمدللہ تقریباً میں مشتاق پارٹنر ہیں, ہمارا 8 سالوں سے کمبائن بزنس چل رہا ہے, اور الحمدللہ ابھی ہماری رننگ جو ہے لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے ٹریڈیشنل بزنس سے. لیکن ہم اس سیٹ اپ کے اوپر 15 لاکھ روپے لگا چکے ہیں, اور ہماری 7 سال کی محنت ہے. اگر ہم نے یہ 15 لاکھ روپے نہ لگائے ہوتے اور 7 سال ٹائم نہ دیا ہوتا تو شاید ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو سیم اسی طرح اگر آپ 1.5 لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں پھر تو آپ کو 8-10 لاکھ روپے کی کیش اپنے پاس رکھنی چاہیے. کیش کے ساتھ ساتھ آپ کو
ایک بہت بڑا دل بھی رکھنا چاہیے کہ آپ اتنی بڑی اماؤنٹ لگا دیتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس سسٹم میں آپ کو کوئی 10-15 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سسٹم کو آپ کیسے جوائن کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سسٹم کو جوائن کرنے کے لیے آپ اس کمپنی سے کرتے ہیں پرچیزنگ. ایک چھوٹی سی پرچیزنگ کرتے ہیں. $10 سے لے کے $800 تک کی پرچیزنگ کرتے ہیں. $1000 سے لے کے جو ہے وہ 80,000 تک کی آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس کمپنی سے. اور کمپنی آپ کو آن لائن ایک اکاؤنٹ پرووائڈ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اکاؤنٹ ہو گیا. فور ایگزامپل آپ نے اس کمپنی کو جوائن کیا $20 سے. آپ اس کمپنی میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ فوٹو سیلنگ کے لیے آئے کہ کمانے کے لیے آئے؟ کمانے کے لیے آئے. ٹھیک ہے, آپ اس سسٹم میں کمانے کے لیے آئے تو زیادہ آپ اس سسٹم کو آگے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, ان لوگوں سے شیئر کریں گے جن لوگوں کو کمانے کا کچھ شوق ہے. آپ نے اپنے 2 دوستوں سے یہ سسٹم شیئر کیا. ٹھیک ہے, ایک دوست کو آپ نے $25 سے اور دوسرے دوست کو آپ نے $25 سے جوائن کر لیا. انہوں نے فریکوینسی بینڈ لے لیا, انہوں نے بریسلیٹ لے لیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے آنے سے کیا فائدہ ہوگا, ان کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ کمیشن کی ڈیٹیل دے دوں. کمپنی ہمیں کیسے کمیشن دیتی ہے. کمپنی ہمیں یہاں یہ جو ہے کمپنی کی میچنگ ہے, یہاں پہ ہمیں کمیشن مل رہا ہے. یہ ہماری کمیشن کی میچنگ ہے. اچھا, آپ نے 2 دوستوں کو انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی لیفٹ سائڈ یا آپ کی رائٹ سائڈ یا آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں جو آپ کا نیٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو شو کرتے ہیں. ان 2 دوستوں کو آپ نے اس کمپنی میں انٹروڈیوس کرایا. یہ آپ کے 2 دوست کس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کمپنی میں؟ کمانے کے لیے آئے ہیں, ارننگ کے لیے آئے ہیں. جب یہ 2 دوست آئے ہیں کمانے کے لیے, ان کو بھی 2 سائڈیں ملی ہیں بزنس کے لیے, لیفٹ اور رائٹ سائڈ. 25 اور 25 لیفٹ 25 رائٹ کے اوپر آپ کا پہلا کمیشن آپ کا بنا ہے 2.5 ہے. یہ آپ نے کیش کر لیا. آپ کا کمیشن ڈیلی رات کو 12 بجے آپ کے اکاؤنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ڈیلی آپ اس کو کیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کا پہلا کمیشن آپ نے کیش کر لیا. اب یہ جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے 2 دوستوں کو انٹروڈیوس کیا. ایک دوست کو انہوں نے $30 سے انٹروڈیوس کیا, دوسرے کو $20 سے, 30 سے 20 سے. اب آپ کی لیفٹ سائڈ پہ کتنی پرچیزنگ ہوئی ہے؟ 30 اور 20 کتنے ہوئے؟ 50 یہاں پہ ہوئے, 50 یہاں پہ ہوئے. 50-50 کی میچنگ میں آپ کو کمپنی کیا دے گی؟ آپ کو سیکنڈ کمیشن ملے گا $5. اب آپ کا کام تھوڑا سا آسان ہو گیا. کیسے آسان ہو گئے؟ پہلے آپ خود تھے, اکیلے تھے کام کرنے والے. اب آپ کی ڈاؤن میں آپ کو 6 دوست مل گئے. اب آپ خود بھی کام کریں گے اور ان سے بھی کام لیں گے. ٹھیک ہو گیا, ان کو بھی گائیڈ کریں گے, جو آپ کو سینئر پرووائڈ کرتے ہیں جو بھی وہ آپ کے اندر پہنچائیں. ٹھیک ہے, اب یہ دوست فار ایگزامپل ایک انٹری لگاتے ہیں $50 کی اور یہ ایک لگاتے ہیں $50 کی. انہوں نے ایک انٹری لگائی $50 کی, انہوں نے ایک انٹری لگائی $50 کی. اب 100 آپ کی یہاں پہ سیلری, 100 آپ کی یہاں پہ سیلری. اب آپ نے تیسرا کمیشن کیش کر لیا. کام کی سپیڈ کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہ کام آپ نے ہفتے میں کرنا ہے, مہینے میں کرنا ہے, ایک دن میں کرنا ہے. یہ تو انسان کے اپنی کانفیڈنس لگے, اپنے نالج لگے, جیسے بھی آپ کریں. باقی کام کا پروسیجر آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیسے کیسے آپ کا کمیشن بنتا ہے. جب آپ کا 200 رائٹ کی پرچیزنگ میچ ہوگی تو آپ کو $20 کا کمیشن آ جائے گا. بے شک وہ کام آپ نے 2 دن میں کیا, 3 دن میں کیا یا ہفتے میں کیا.
آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا، آپ نے اپنا کام پورا کر کے دو دوستوں کو اس سسٹم میں آپ لے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوست نے کام کو سمجھا ہے، اس نے ٹریننگ دی ہے، اس نے کام کو سیریس کیا ہے، یا اس کا کوئی اور اس کے علاوہ پارٹ ٹائم کام ہی نہیں تھا، اس نے فلی اس کو ٹائم دینا شروع کر دیا اور وہ آپ سے کیا آگے نکل گیا، اس نے کافی سارے ٹیم بنا لی ہے اور اس کی تقریباً 1000 لیفٹ اور 1000 رائٹ کی جو ہے وہ ٹیم بن چکی ہے. 1000 لیفٹ 1000 رائٹ کے اوپر جو آپ اس کی پرچیزنگ بنتی ہے، مطلب 10,000 لیفٹ اور 10,000 رائٹ، اس کی بن گئی 20,000 ٹوٹل 20 اور آپ کی بن گئی کیونکہ $25 سے یہ جوائن ہوا ہے، دو 20,000 اور $25 $20,000 $25 کی آپ کی اس سائڈ پہ پرچیزنگ ہو چکی ہے. اس سائڈ پہ آپ کی کتنی پرچیزنگ ہوئی ہے؟ صرف اور صرف $25 کی. اب انہوں نے آپ سے بھی کہیں زیادہ ارن کر لیا سسٹم میں، ٹھیک ہے، چلے آپ خوشی کی بات ہے، آپ کی وجہ سے کوئی تو کامیاب ہوئے سسٹم میں. اب آپ کی رائٹ سائڈ پہ صرف $25 آپ نے کتنے کمائے ہیں؟ صرف اور صرف $2.5. ٹھیک ہے، آپ کے سسٹم میں کس کی غلطی ہے، کس کی وجہ سے سلو ہوا ہے؟ آپ کی اپنی وجہ سے سلو ہوا ہے. اگر یہ صاحب کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو کال کر کے پوچھیں یار کیا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں یار میرے پیپر ہو رہے ہیں یا میں بزی ہوں یا میں آؤٹنگ جو کہیں بھول گیا ہوں، تو آپ اس کی ڈاؤن لائن میں اس سے پوچھے بغیر ایک نیو دوست کو جوائن کر رہا ہے. فرض کریں یہ $30 سے جوائن ہو رہے ہیں، یہ آگے ایک جوائننگ لگاتے ہیں $20 کی. اب 30 اور 20 میچ ہوگا، یہ 50 اس سائڈ میں تو آپ کے آدھے 2-2.5 $20,000 جو ہیں آپ کے ڈالر جو ہیں وہ کی پرچیزنگ ہو چکی ہے. تو وہ جب میچ ہوں گے تو آپ کو سیکنڈ کمیشن آ جائے گا. پھر جیسے جیسے اس سائڈ پہ کام ہوگا تو آپ کو کمیشن میچ ہوتے جائیں گے، آپ کو کمیشن ملتا جائے گا. یہ تھرڈ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں، فائنل اسٹیپ ہے. ہر کام کو کرنے کے لیے ایک ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وقت کا، ایک پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی لیکن بہت امپورٹنٹ. اب پنڈی کا فاصلہ یہاں سے میکسیمم جو ہے وہ 1.5 گھنٹے ہے. اگر آپ کے پاس اپنی بھی گاڑی ہو تو میں اگر آپ کہوں کہ آپ نے وہاں پہ 20 منٹ میں پہنچنا ہے تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے. 20 منٹ میں آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. ہوائی جہاز ہو تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن 20 منٹ میں آپ گاڑی پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا یہ سسٹم بھی جو ہے یہ کوئی کوئک رچ اسکیم نہیں ہے کہ آپ جیسے آئے اور آپ نے بس کمانا شروع کر دیا. اس کی ایک پلاننگ ہے، ایک میتھڈ ہے. آپ کو صرف اور صرف 3 مہینوں کا ایک ٹیبل بنا کے دیتا ہوں میں کہ آپ اس کمپنی کو سنسیئر ہو کے صرف اور صرف 3 مہینے ٹائم دیں تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی. آپ کے پاس موبائل میں کتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں؟ ہر بندے کے پاس میکسیمم 100-150 ٹھیک ہے کتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. آپ ایک لسٹ بنائیں، اس میں سے لسٹ میں سے آپ 8-10 لوگوں کے نام لیں، ٹھیک ہے. 8-10 لوگوں میں سے بھی صرف اور صرف 8-10 لوگوں کو آپ نے سسٹم میں نہیں ڈالنا، صرف اور صرف سنسیئر اور جو ایکٹیو لوگ ہیں 2 ایکٹیو لوگوں کو آپ نے اس سسٹم میں لے کے آنا ہے. 2 ایکٹیو لوگوں کو آپ اس سسٹم میں لے کے آئیں تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں. پھر آپ اپنی کے ذریعے کام کریں. ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کوشچن یہ ہے کہ ہمارے گھر کے حالات آپ کو پتہ ہیں، ہر بندے کے گھر کے ایکسپینسز اخراجات وہ بھی آپ کو پتہ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کمپنی میں ہم کسی بندے کو جوائن کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کون سی آپشن لے گا؟ کتنے ڈالر سے جوائن ہونا چاہے گا؟ $10 $1000 ایک معمولی سی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. ایزیلی بندہ اپنے اخراجات میں سے اس کو نکال سکتا ہے. اس فارمولے کو ہم $10 کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ $10 سے فور ایگزامپل آپ نے 2 جوائننگ کر دی ایک ہفتے میں. اب یہ 2 دوست آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی دوستی کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، دوستی کی وجہ سے کوئی بھی نہیں آتا، آپ کے ریفرنس کی وجہ سے کوئی نہیں آتا. یہ لوگ آئے سسٹم کی وجہ سے، ان کو یہ سسٹم اچھا لگے. یہ لوگ کمانے کے لیے آئے سسٹم میں، یہ لوگ بھی کمانے کے لیے
یہ لوگ بھی کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ اپنے لیفٹ اور رائٹ پہ $10 کی انٹریز کر دیتے ہیں. یہ آپ کا پہلا ہفتہ ہے. ایک ہفتے میں آپ نے پروسپیکٹنگ کی, آپ 2 لوگوں کو لے کے آئے. اب انہوں نے, آپ کے دوستوں نے, آپ نے جن کو گائیڈ کیا, انہوں نے نیکسٹ ویک میں جو ہے پروسپیکٹنگ کی, تو آپ کی ڈاؤن لائن میں 4 نیو لوگ آ گئے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے پھر ایک ہفتے میں 2 لوگوں کو اس بزنس میں انوائٹ کیا. تیسرے مہینے میں آپ کی 8 جو ہے تیسرے ویکینڈ میں, تیسرے ہفتے میں آپ کی 8 نیو جوائننگز آئی ہیں. اس 8 کے اوپر والے 4 شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ نہیں شامل ہے. ٹھیک ہے. وہ 4 علیحدہ ہیں, یہ 2 علیحدہ ہیں, ٹوٹل ملائیں تو 14 ہو جاتے ہیں. اگر ایسے ہی ہر بندہ کام کرے, وہ صرف اپنے 2 بیسٹ فرینڈ کو یا 2 اچھے لوگوں کو اس سسٹم میں ہر ہفتے لے کے آئے, تو نیکسٹ ویک میں کتنے ہو جائیں گے یہ لوگ؟ 16 نہیں ہو جائیں گے, پھر ہو جائیں گے 32, پھر 64, پھر 1 to 8, پھر 2 5 6, پھر 9 ہفتے میں آ جائیں گے 512, 10 میں 1024, 2048 اور 4096. آخری جو آپ کا 12واں ہفتہ تھا, اس میں نیو لوگ جو آئے صرف نیو اسی ہفتے میں, وہ ہیں 4096. 4000 شامل لوگ آ چکے ہیں اس ہفتے میں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ اوپر والے شامل نہیں ہیں. اگر یہ تمام اس میں شامل کر لیں تو تقریباً 8000 لوگ جو ہیں آپ کی ڈاؤن لائن میں آ چکے ہیں. اگر ہر بندہ اس کو سنسیئر ہو کے ویکلی بیسس پہ 2 لوگوں کو انٹروڈیوس کرا دیں. 8000 لوگ آ چکے ہیں. 4000 آپ کے لیفٹ سائڈ میں, 4000 آپ کی رائٹ سائڈ پہ. 4000 نے $10 کی پرچیزنگ کی ہے, یعنی $40,000 جو ہے آپ کی لیفٹ سائڈ پہ پرچیزنگ ہو چکی ہے, $40,000 آپ کی رائٹ سائڈ پہ پرچیزنگ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. 40,000 اور 40 کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ ہو گئے $80,000 آپ کی پرچیزنگ ہو چکی ہے. اب اس پہ آپ کو کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ یہ جو آپ کو میں نے کمیشن کی ایک چیز بتائی تھی, اس میں ایک چھوٹا سا اسٹیپ میں چلے گئے. اب یہاں پہ میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں, تھوڑا سا آپ نے اس کو سمجھنا ہے. یہ جو کمپنی ہمیں کمیشن دیتی ہے, یہ ہمیں پرسنٹیج میں دیتی ہے. 5% سے لے کے 9% تک ہمیں کمیشن ملتا ہے. جو آپ نے $10 سے انٹری کی ہے, اس پہ ہمیں کمپنی دیتی ہے 5%. یہاں پہ جو میں نے تمام کمیشن لکھے تھے, یعنی 25/25, اس پہ بنا 2.5. یہ کمیشن جو ہے ٹوٹل پرچیزنگ 50 ہوئی, اس پہ ہمیں 2.5 ملا, یعنی اس کا 5% ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری یہاں پہ ٹوٹل سیل جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے $80,000 کی. $80,000 کا جب ہم 5% نکالیں گے تو تقریباً یہ اماؤنٹ بنتی ہے $4,000, جو کہ پاکستانی بنتے ہیں 4 لاکھ روپے. آپ 3 مہینوں میں اس سسٹم سے آپ نے کتنا کمایا؟ 4 لاکھ روپے. 4 لاکھ روپے آپ نے کمائے, 2 لاکھ روپے انہوں نے کمائے, لاکھ انہوں نے 50,000 روپے نیچے والوں نے, ساروں نے کچھ نہ کچھ کمائے ہوئے. تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کام کو 3 مہینے بعد کہیں گے کہ بس ہم نے نہیں کرنا, ہم نے بہت کما لیا, چھوڑ دیں گے؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. پھر بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 100% لوگ کام نہیں کرتے ہیں, باقی 100% لوگ اس میں کام نہیں کرتے ہیں, 50% بھی نہیں کرتے ہیں. اگر یہ یورپین کنٹری ہوتی تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی 50% لوگ بھی کام کریں گے. صرف اور صرف 25% لوگ فرض کریں کام کر رہے ہیں, 25% لیفٹ, 25% آپ کی رائٹ جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. 4,000 کا 25 کتنا ہوگا؟ 1,000 آپ کی لیفٹ سائڈ پہ کام کر رہے ہیں, 1,000 آپ کی رائٹ سائڈ پہ. اور یہ لوگ بھی ایکٹیو ہو کے, ایک ایک انٹری لگاتے ہیں, تو روزانہ کی آپ کی جو ہے 1,000 لیفٹ, 1,000 آپ کی جو ہے رائٹ انٹریز آ گئی. ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کو زیادہ لگے تو 1 0 کام کرتے ہیں. یہ لوگ اگر روزانہ 100 انٹری لگا دیں, 1000 لوگ ہیں, ان میں سے 100 بھی ایکٹیو ہو کے انٹری لگاتے ہیں, 100 انٹری آپ کی لیفٹ آتی ہے, 100 انٹری آپ کی رائٹ آتی ہے. کتنی پرچیزنگ ہوئی؟ $1,000 کی آپ کی لیفٹ پرچیزنگ ہو رہی ہے, $1,000 کی آپ کی رائٹ پرچیزنگ ہو رہی ہے. 1,000 لیفٹ اور 1,000 رائٹ, ٹوٹل ہوگی آپ کی 2,000 کی پرچیزنگ.
اب 2000 کا آپ 5% نکالیں تو کتنا بنتا ہے؟ $100. $100 اس کا بنتا ہے 5%. یہ $100 آپ کو ملنے چاہیے کہ نہیں ملنے چاہیے؟ ملنے چاہیے، لیکن یہ آپ کو نہیں ملتے ہیں. وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. آپ نے جوائننگ کی ہے $10 سے آپ صرف اور صرف $50 ایک دن کا کما سکتے ہیں. اگر آپ نے اس سے زیادہ کمانے ہیں تو آپ کو اپنی جو پرچیزنگ ہے، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنا. اس میں سے صرف آپ کو ملیں گے $50، باقی $50 جو ہیں وہ کمپنی کے پاس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. فور ایگزامپل اس میں سے 60 اور 60 نیو جوائننگ لگتی ہیں پر ڈے. آپ کا پرچیزنگ ہوتی ہے 600 گائیڈ. آپ کا کمیشن بنتا ہے $60. ملے گا کتنا؟ $50. باقی آپ کو نہیں ملتے. جب آپ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ آپ کا ڈیلی تو $50 کمیشن آ رہے ہیں، $5000 پہ آپ کے ڈیلی آ رہے ہیں، یا آپ کی بڑھ چکے ہیں 70 آ رہے ہیں، $80 آ رہے ہیں، تو آپ اس اکاؤنٹ کو اپنے کو اپگریڈ کریں گے. آپ نے جوائننگ لگائی ہے $10 کی، آپ اس میں مزید $41 کی جوائننگ لگا دیں. 41 کی مزید لگائیں گے، ٹوٹل آپ کی بجے گی $51 کی پرچیزنگ. پھر آپ کا پلان چینج ہو جائے گا. آپ کما سکتے ہیں ڈیلی کا $306. جہاں آپ $50 پر ڈے کما رہے تھے، وہ پلان آپ کا چینج ہو گیا. آپ 300 سے $306 ایک دن کا کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لگتا تو بڑا عجیب سے کہ یار $1000 کی انٹری ہے اور پتہ نہیں یہ ہے ساری ہوتا بھی ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ ہم کبھی کریں گے. ٹھیک ہے. ایک بہت خوبصورت سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہوتا ہے بالکل بے روزگار، کوئی کام نہیں ہوتا اس کا، لیکن اس کا یہاں پاکستان میں کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا کہ یہاں میں نے کام ہی نہیں کرتا. تو اپنے دوستوں کو جو بھی اس کے دوست پائے جاتے ہیں کہتے ہیں یار میرے لیے کوئی باہر کام دیکھنا. ایک دم اس کے دوست کو کال کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے عبدالقدوس، کہ یار عبدالقدوس دبئی کے لیے اگر ایگری ہو تو میں ویزا بھجوا دیتا ہوں. تو وہ بہت خوش ہوا، صحیح ایکسائٹڈ ہو گیا کہ کیوں نہیں دبئی کے لیے. تو میں اتنے عرصے سے میں نے کوئی کام نہیں کیا کہ میں باہر جا کے کوئی کام کروں گا، یہاں پہ اچھی انکم نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایگری ہوں. اس کے دوست نے اس کے لیے ویزا بھیج دیا اور وہ اب صحیح خوش ہے. اب اس نے جانا ہے جس ڈیٹ کو، اس ڈیٹ کو ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ گیا. 9:30 بجے کی اس کی فلائٹ ہے، 8:30 بجے وہ وہاں پہنچ گیا، 1 گھنٹہ پہلے. وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوا کہ میں جاؤں گا باہر جانا ہے، میں نے اب وہاں جا کے کمانا ہے. اب عبدالقدوس صاحب جب وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اپنی فلائٹ کا، تو وہاں پہ ان کی نظر پڑتی ہے ایک مشین کے اوپر. اس مشین کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ $5 میں اپنی زندگی کا تمام حال جانے. اب عبدالقدوس ہنستا ہے پہلے تو پھر حیران ہوتا ہے کہ $5 میں یہ قسمت کا حال بتائیں گے، وہ بھی ایک مشین. چاہے کوئی پیر بابا ہو، کوئی چیز، کوئی بندہ ہو، پھر بھی ماننے والی بات یہ مشین کیسے بتائے کہ $5 میں قسمت کا حال. وہ اس پہ بلیو نہیں کرتا. پھر جاتا ہے مشین کے پاس، اس میں $5 کا ایک سکہ ڈال دیتا ہے. تھوڑی دیر بعد ATM مشین کی طرف اس میں سے ایک چٹ نکل آتی ہے. اس چٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا نام عبدالقدوس ہے، آپ فلاں ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں گاؤں کے ہیں اور فلاں مکان میں رہتے ہیں، اور آپ اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے تنگ ہو کے باہر جا رہے ہیں دبئی کے لیے، اور آج آپ نے PIK کی فلائٹ PK 997 سے 9:30 بجے دبئی چلے جانا ہے. اب بندہ پریشان ہو گیا کہ یار اس مشین نے کیسے بتا دیا میری قسمت کا حال. اس کو یقین نہیں آتا. وہ چل جاتے ہیں اندر جاتا ہے واش روم میں، کنڈیشن کی کرتا ہے، کوٹ شوٹ اتار کے اپنا تھوڑا سا گیٹ اپ چینج کر کے آ جاتا ہے. دوبارہ آ کے کہتا ہے آپ پتہ لگے گا. پھر دوبارہ اس میں $5 کا ایک سکہ ڈالتا ہے، مشین پھر پرچی نکالتی ہے، اس کے اوپر وہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا نام عبدالقدوس ہے، آپ فلاں گاؤں کے ہیں، فلاں علاقے کے ہیں، اور معاشی مسائل کی وجہ سے دبئی جا رہے ہیں. آج آپ کو 9:30 بجے جو فلائٹ جانے والی ہے PK 997 اس سے آپ نے دبئی جانا ہے. اب عبدالقدوس بہت پریشان ہو گیا کہ مشین اوپر نیچے دیکھتے ہیں کہ اس کو بتا رہا ہے کہ کیمرہ لگو گے، کیا مسئلہ ہے. پھر دوبارہ جاتا ہے اور اپنی مونچھیں بھی کاٹ دیتا ہے، اپنی داڑھی بھی کاٹ دیتا ہے، اپنی بھویں بھی کاٹ دیتا ہے. دوبارہ آ جاتا ہے مشین کے پاس، دوبارہ اس میں $5 کا ایک سکہ ڈالتا ہے. مشین دوبارہ وہی چیز نکالتی ہے، اس پہ وہی کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا نام عبدالقدوس ہے، آپ فلاں گاؤں کے ہیں، فلاں مکان میں رہتے ہیں، معاشی مسائل کی وجہ سے آپ
دبئی جانے والے ہیں آج PK997 کی جو فلائٹ ہے 9:30 بجے. اب اس کو صحیح پریشانی ہوگی, وہ پاگل ہو گیا ہے پریشانی کے عالم میں. وہاں پہ پٹھان بیٹھا ہوتا ہے, کوئی اس نے اسٹال لگایا ہوتا ہے, وہاں جا کے اس کی چادر اٹھا کے جاتا ہے اور اپنے آپ کو فل کور کر لیتا ہے, لپیٹ لیتا ہے اپنے ساتھ. دوبارہ آ کے اس مشین کے اندر سکر ڈالتا ہے, مشین پھر ایک چیٹ نکالتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا نام عبدالقدوس ہے, آپ فلاں گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں مکان میں رہتے ہیں, اور آپ اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے PK کی PIA کی فلائٹ PK997 سے دبئی جا رہے تھے, جو کہ جا چکی ہے. اب اس نے جب دیکھا کہ واقعی یار اس مشین کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ فلائٹ تو جا چکی ہے, تو مجھ سے فلائٹ مس ہو گئی ہے, تو لہذا اسی طرح یہ سسٹم بھی ایسا ہے کہ ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے کہ 1000 روپے میں کہ ہماری لائف چینج ہو سکتی ہے. تو کتنوں کی لائف چینج ہو چکی ہے اور کتنے جو ہیں سسٹم میں اپنی لائف کو چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سوچتے رہیں گے تو ساری زندگی سوچتے ہی رہیں گے. لہٰذا آئیں, ایک بہت اچھا ماحول ہے, بہت اچھا سیٹ اپ ہے, آگے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, انشاءاللہ آگے کامیاب ہوں گے. ایک آخری ایک چھوٹا سا شعر ہے, اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں پریزنٹیشن کا. شمع بجھ کے پھر جل سکتی ہے, شمع بجھ کے پھر جل سکتی ہے, کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے, تو مایوس نہ ہو, ارادہ نہ بدل, قسمت کسی وقت بھی بدل سکتی ہے. اچھا, کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کوئی کوشچن؟ سر آپ نے شروع میں ان کو کمپیئر کیا ٹریڈیشن کو اور نیٹ ورک سے, اس میں آپ نے اگزامپل دی کہ میں موبائل لینا چاہتا ہوں. تو موبائل تو ایک ایسی چیز تھی جو آپ کی اپنی جو تمام کی تمام ضروریات تھیں, جیسے آپ نے کہا کہ مجھے نیٹ بھی چاہیے, مجھے کیمرہ بھی چاہیے, مجھے موبائل بھی چاہیے. تو تب آپ نے کسی سے پوچھا, اور دوسری سائڈ یہاں آپ نے کچھ پروڈکٹس بتائیے, لیکن ان کی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوں. ٹھیک ہے, اب سوال میرا یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کو اس کمپنی کی طرف لائیں گے تو کیا وہ پروڈکٹس کی وجہ سے نہیں آئیں گے, ہمارے سیٹ اپ کی وجہ سے آئیں گے, یا پروڈکٹس خود بھی اتنے کیلیبر کی ہیں کہ واقعی ان پروڈکٹس کے طریقے لوگ کو ان کی جو پروڈکٹس ہیں آپ نیٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت پروڈکٹس ہیں, اور وہ کمپلیٹ پروڈکٹس ہیں. کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے وہ ڈیزائن نہیں کرتا, وہ کمپیوٹر ڈیزائن کے پروڈکٹس ہیں, اور ہم نے خود پرچیز کی ہے, ایک رینج پرچیز کی ہے جو ہوم ڈلیور آپ کو قریب مل جائے گی, وہ بہت خوبصورت ہے. باقی جو کنوینس کرنے کی بات ہے تو آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنی ایزیلی اس سسٹم کو کنوینس کر سکتے ہیں کسی بندے کو بھی. فور ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہے, اور وہ اشتہار لگاتا ہے, اس نے ایک ایسی بیماری کا علاج دریافت کر لی ہے جس بیماری کا علاج پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ایسی کون سی بیماری ہے؟ ایک بیماری جس کا علاج نہیں, آپ کو پتا ہوگا شاید, کینسر کا علاج ہے, ایڈس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو چکا ابھی تک. آپ کو پتہ ہے ایڈس دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگوں کو ہوگا, کتنے پرسنٹ ہوگا؟ تقریباً 0.0009, مطلب ایک نہ ہونے کے برابر ایک جو آتا ہے فگر, اس اتنے پرسنٹ لوگوں کو صرف ایڈس کی بیماری ہے. لیکن پھر بھی جب آپ نے ایڈس کے لیے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے پاس ایڈس کا جو ہے علاج آ چکا ہے, تو کیا ہوگا؟ لائن لگ جائے گی باہر مختلف یورپ کی کنٹریز کے لوگوں کی, اور اس کے گھر کے باہر دروازے پہ کھڑے ہوں گے لوگ کہ یہ ہمارے ملک کا ہے, ہمیں یہ شیئر کریں, یہ جو ہے آپ نے علاج دریافت کیے. تو بتائیں اس نے کتنے لوگوں کو کنوینس کیا؟ کسی کو کنوینس کیا اس نے نہیں, اس نے صرف اپنا ایک جو ہے اس کے پاس تھا نالج, اس نے شو کیا, لوگ خود تھوڑے دنوں اس کے پیچھے آ گئے. ایڈس کا مرض نہ ہونے کی بات ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہ جو فائنینشیل پرابلم کا مرض ہے یہ کتنے لوگوں کو ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو فائنینشیل پرابلم ہے؟ ہر بندے کو فائنینشیل پرابلم ہے, ہر بندہ مجبور ہے, ہر بندہ جو ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے. تو اس سسٹم میں کیا خیال ہے آپ کو کتنے لوگوں کو کنوینس کریں گے, کیسے کنوینس کریں گے؟ یا جس کو کنوینس کریں گے وہ فوراً ایگری ہو جائے گا. ٹھیک ہے,
प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, फिर ये भी नहीं है कि हम आपसे सिर्फ पैसे ले रहे हैं, कोई बैंक सिस्टम नहीं है, एक परचेजिंग है, आप प्रोडक्ट लेते हैं और आपको साथ में बिजनेस मिल जाएगा। जो भी बंदा सिस्टम में आएगा वो सिस्टम को देख के आएगा, आपकी बात सही है, वो आएगा इस सिस्टम को देख के, वो कहेगा यार 1000 रुपये तो मैंने जिंदगी में कितनी दफ़ा खर्च किए हैं, 1000 रुपये की तो कभी मैंने मोबाइल की 3 दफ़ा तो मैंने मोबाइल की बैटरी चेंज की है 400 रुपये की, वो काम ही नहीं करती, तो उनसे कभी आपकी लाइफ नहीं चेंज हुई, यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज होती है। 100% श्योरिटी नहीं है कि आपकी लाइफ चेंज होगी। वाई? क्योंकि 100% श्योरिटी इसलिए नहीं है कि 100% ये श्योरिटी नहीं है कि आप इस सिस्टम में आके काम भी करते हैं। जब आप 100% श्योरिटी की बात हम इस तरह कर सकते हैं कि जब आप इस सिस्टम में आके काम भी करते हैं। 50% श्योरिटी है, वाई? कि आप आते हैं, आप काम नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, आपने काम नहीं किया, नीचे कोई एंट्री लगाई, आपका सीनियर आपकी वजह से उसका काम हो गया, वो आपकी डांगल में एंट्री लगा देगा, आपकी एक साइड दौड़ना शुरू हो जाएगी। अब आपकी एक साइड दौड़ना शुरू होगी, सिर्फ आपने एक साइड का काम करना है, 50% काम आपका हो गया, 50% रह गए, ठीक हो गया? तो पेमेंट वो बता दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी पहला कमीशन आया जो है 25 लेफ्ट 25 राइट, इस पे आपका पहला कमीशन बनता है $2.5, ये आपका कमीशन बन गया। जिसने भी आपको जान लगाया जो आपके सीनियर है, आपने बताया मेरे अकाउंट में आ गए $2.5। अकाउंट के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा सिस्टम है, जैसे बैंकों का एक सिस्टम होता है, वहाँ पे लिखा होगा ट्रांसफर फंड, एक डब्बा सा बना होगा, उस पर लिखा होगा ट्रांसफर फंड, ठीक है। वो ट्रांसफर फंड की जब आप ऑप्शन दबाएंगे तो आपको कहेगा आपने कितने डॉलर ट्रांसफर करने हैं। तभी बात है आपके पास $2.5 है, आप उसमें लिखें $2.5, फिर वो आपसे पूछेगा किसको ट्रांसफर करने हैं। आप अपने सीनियर का यूजर नेम होता है, कंप्यूटराइज्ड यूजर नेम होता है जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, जैसे मेरा है X5648S, ये यूजर नेम हम उस डब्बे में लिखते हैं और नीचे डॉलर लिखते हैं, वो सीनियर को प्रोवाइड होते हैं, आप सीनियर से कैश ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका, अभी आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल पड़े हुए हैं $10 $5 पड़े हुए, $5 आपके पड़े हुए, आपके 2 कमीशन आ चुके हैं, एक न्यू ज्वाइनिंग तैयार होगी, एक नया साइन अप आपके पास रेडी है ज्वाइनिंग के लिए, वो आता है भाई कि मुझे भी इस सिस्टम में ज्वाइन होना है। अब $5 आपके अपने अकाउंट पे पड़े हुए हैं, ठीक है। उस लड़की की ज्वाइनिंग कितने डॉलर से होगी? $10 से। आपको मजीद कितने डॉलर चाहिए? $5 चाहिए। आप अपने सीनियर को कॉल करें कि भाई मुझे $5 ट्रांसफर करें, मेरी एक ज्वाइनिंग बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आपने $5 अपने सीनियर से मंगाए, टोटल हो गया आपके $10 से आपने न्यू ज्वाइनिंग की एंट्री लगा दी, 1000 रुपये आप अपने उससे लीजिए, 500 रुपये अपनी जेब में रखें, 500 रुपये अपने सीनियर को दे दें। तो बहुत इजी सिस्टम है, ये कोई मसला नहीं है, डेली का डेली भी आप इसमें कमीशन ट्रांसफर कैश कर सकते हैं। मैंने चंद एक ऑनलाइन मार्केटिंग की ऐसी कंपनी भी हैं जिनमें मैंने $400-500 अर्न किए, लेकिन आज साल हो गया वहाँ से अभी तक मैं कैश नहीं करा सका। क्यों? कि वहाँ पे वो लिखे आते हैं कि ये मेच्योर नहीं हुए हैं, ये IPL क्रेडिट नहीं है, फ्रांक क्रेडिट नहीं है। ये इतनी खूबसूरत कंपनी है, इतना खूबसूरत इसका प्लान है कि एक दिन में आप जुड़ रहे हैं, उसी दिन आप कमा के उसी दिन आप उससे पैसे कैश कर सकते हैं। इतना खूबसूरत इसका प्लान है, इसमें कोई मसला नहीं है कि कैश कैसे रिसीव होगी, ठीक है। इसलिए आप अपने से अपना कमीशन कैश कर सकते हैं। और वेबसाइट जो है मनवा सकती है, किस तरह वेबसाइट से जी जी मनवा हो सकती है, बिल्कुल। वेबसाइट के ऊपर तमाम मालूमात हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं सिस्टम को, मैंने खुद इस सिस्टम को ज्वाइन करके 10-15 दिन तक कोई ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 25-30 लड़कों की जो है टीम बन चुकी है। लेकिन शुरू में मैंने सिस्टम को खुद रीड किया कि इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या प्रोसीजर है, कहाँ से रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो भी है उसकी जो सारी मालूमात हैं, प्लान जितने भी हैं, बाकी प्लान भी 5% से लेकर मैंने 9% तक लिखा है कि 9% वाला प्लान कौन सा है, ठीक है। ये तमाम डिटेल वहाँ कंपनी की साइट के ऊपर अवेलेबल हैं। जब आप pdp.com लिखेंगे कंपनी का होम पेज खुलेगा, होम पेज के ऊपर ब्लॉग्स बने हुए तकरीबन 11 ब्लॉग्स हैं ऊपर टॉप पे, उन तमाम ब्लॉग्स को चेक करें, तो इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन से भी काफ़ी ज़्यादा भी आप जो है वहाँ से सीख सकते हैं इजीली। और इसके अलावा भी आप नई नई कंपनी क्योंकि लॉन्च हुई है, तो हमने इसके लिए वो फायदे वो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, वो अनकरीब आप लोगों को दे देंगे, उससे और ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है।
ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.